الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا اسباب نزول کے حوالے سے کہ اسباب نزول کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا معاملات ہیں، کیا باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ آیات کریمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ اس کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری وہ آیاتیں ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں نازل ہوا، ان آیتوں تو یہ ان آیتوں کا شان نزول تصور کیا جاتا ہے۔ یہ پس منظر بھی مفسرین اکرام کی اصطلاح میں ہے، سبب نزول بھی ہے، شان نزول بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کی آیت ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو یہ آیت خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے، تو پھر یہ پورا ایک شان نزول ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، تو یہ اس کا پس منظر یا شان نزول یا سبب نزول بن گیا۔ اب شان نزول کی اہمیت اور اس کے فوائد، تو اس کی اہمیت اور فوائد تو بہت سارے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مختصر انداز کے اندر اتنا ذکر کرنا چاہوں گا کہ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اور کیوں نازل فرمایا۔ جس طرح سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ آیت کریمہ اگر شان نزول کی روایات سامنے نہ ہوتی تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب شراب از روئے قرآن بالکل حرام ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس سوال کا جواب صرف شان نزول ہی سے مل سکتا ہے، چنانچہ اس کے سبب نزول میں حضرت علی سے مروی ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کوئی صحابہ کو کھانے پر مدعو کیا، وہاں کھانے کے بعد شراب پی گئی، اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا، ایک صحابی نے امامت کی اور اس میں نشے کی وجہ سے قرآنی آیات کی تلاوت میں وہ غلطی کر گئی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب دوسرا کیا سبب ہے؟ بسا اوقات سبب نزول کے بغیر آیت کا صحیح مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو انسان آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات چند مثالوں سے واضح ہوگی۔ جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ آیت کریمہ ہے۔ اگر اس آیت کا شان نزول پیش نظر نہ ہو تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کسی خاص جہت کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اور ہر سمت میں وہ موجود ہے، اس لیے جس طرف بھی رخ کر لیا جائے نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ مفہوم بدیہی طور پر غلط ہے، قرآن کریم ہی نے دوسرے مقام پر کعبہ کی طرف رخ کرنے کو ضروری قرار بھی دیا ہے، اور اس کا جو نقطہ ہے وہ اس کے شان نزول کو دیکھ کر ہی حل ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا، اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ ہر طرف موجود ہے، لہٰذا جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دے دے ادھر رخ کرنا واجب ہے، اس میں قیاسات کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی آیات کریمہ کی اس کی مثال دی گئی ہے، لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ پھر آگے اس کے علاوہ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال فرماتا ہے کہ جس کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان کا صحیح پس منظر معلوم نہ ہو تو وہ الفاظ معاذ اللہ بے فائدہ یا بعض اوقات بے جوڑ معلوم ہونے لگتے ہیں، جن سے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر حرف آتا ہے۔ مثلاً سورۃ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو یہ آیت کریمہ ہے، تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم ان کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن لڑکیوں کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی۔ اس آیت میں یہ الفاظ اگر تم کو شک ہو، اس کا بظاہر کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا،
یہاں تک کہ بعض اہل ظاہر نے ان الفاظ کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر سن رسیدہ عورت کو جس کا حیض بند ہو چکا ہو عمل کے بارے میں کوئی شک نہ ہو تو اس پر کوئی عدت واجب نہیں۔ تو اب لیکن سبب نزول ان الفاظ کی وجہ بتاتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صورت نساء میں عورتوں کی عدت بیان کی گئی تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی عدت قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئی۔ ایک تو چھوٹی بچیاں جنہیں حیض نہیں آتا، دوسرے وہ سن رسیدہ عورتیں جن کا حیض بند ہو گیا، اور تیسری حاملہ عورتیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں تینوں قسموں کا حکم بیان کر دیا گیا۔ تو اس طرح کچھ اور بھی انہوں نے مثالیں آگے ذکر فرمائی ہیں۔ تو پھر چوتھے نمبر پر قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں جن میں کسی خاص واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ جب تک واقعہ نہ معلوم ہو ان آیات کا مطلب سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ مثلا ارشاد ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ آیت کریمہ کہ یہ دراصل غزوہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ بنتا ہے۔ تو اب جب تک شان نزول نہ پتہ چلے گا اس وقت تک اس کی سمجھ بھی نہ آئے گی۔ یہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ اسباب نزول کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ اسباب نزول اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اوپر کافی اس کے اوپر بحث فرمائی، اور ان کے اوپر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا انداز اپنایا کہ جس میں اسباب نزول کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت بات یہ نہیں، بلکہ ان کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہے جنہوں نے اعتراض اٹھایا تھا۔ تو حضرت شاہ صاحب کے نزدیک تو اس کا مختصر طور پر یہ ذکر آپ حضرات کے سامنے کیے دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ شاہ صاحب نے جو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی علمی مباحثہ میں کسی صحابی نے وہ آیت بطور دلیل پیش کر دی، مفسرین یہ واقعہ اس آیت کے تحت ادنی مناسبت سے ذکر کر دیتے ہیں، یعنی کہ حقیقت کے اندر وہ شان نزول نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے بطور دلیل صحابہ کرام نے پیش کی اور مفسرین اکرام نے اسے اٹھا کر تو اسے شان نزول کے تحت لے آئے۔ بعض مرتبہ حضور نے کسی موقع پر اس آیت سے استشہاد فرمایا، مفسرین اسے بھی آیت کے تحت نقل کر دیتے ہیں۔ جو بات کسی آیت میں بیان کی گئی ہے، بعض مرتبہ وہی بات کسی حدیث میں بھی آپ نے ارشاد فرمائی، تفسیر کی کتابوں میں وہ حدیث بھی اس آیت کے تحت روایت کر دی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ مفسرین کوئی روایت محض یہ بتانے کے لیے نقل کرتے ہیں کہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی، یہ روایت بھی تفسیر کے ذیل میں درج ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ قرآن کریم کچھ لوگوں کا ذکر مبہم طور پر فرماتا ہے، ان کا نام ذکر نہیں کرتا، مفسرین روایتوں کے ذریعے ان لوگوں کے نام متعین کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی فلاں لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایات بھی درج ہو جاتی ہیں۔ بعض حدیث اور آیات میں قرآن کریم کی مختلف صورتوں یا آیات کے فضائل بیان ہوئے ہیں، مفسرین ان روایات کو بھی متعلقہ مقامات پر نقل کر دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر ایسی احادیث بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اس حکم پر حضور نے کس طرح عمل فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات نہ سبب نزول کی تعریف میں داخل ہیں اور نہ مفسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی تمام روایات پوری طرح ان روایات سے واقف ہو۔ البتہ جو روایات واقعتاً آیت کا سبب نزول ہیں ان کا جاننا مفسر کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس کے بغیر علم تفسیر میں دخل دینا جائز نہیں۔ یہ چیز ہے اصل بات جو شاہ صاحب نے پوائنٹ کی تحریر فرمائی ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں سبب نزول اور احکام کا عمومی خصوص، کہ اب کسی سبب نزول کے تحت قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئیں وہ اپنے عموم و خصوص کے لحاظ سے 4 قسم کے اوپر ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر وہ آیتیں ہیں جن میں کسی خاص شخص کا نام لے کر یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ آیت کا مضمون اسی کے حق میں ہے۔ ایسی آیتوں کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ان کا مضمون صرف ان معین شخص کے بارے میں قرار دیا جائے گا، وہ دوسروں کو شامل نہیں ہوگا، جس طرح تبت یدا ابی لہب۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول معروف ہے۔ تو پھر اسی طرح کچھ اور بھی انہوں نے مثال 1-2 دی۔ پھر آگے جاتے ہیں دوسری قسم۔ آیتوں کی دوسری قسم وہ ہے جن میں کسی خاص شخص یا گروہ یا چیز کا نام لیے بغیر اس کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور ان اوصاف پر کوئی حکم لگایا گیا ہے، لیکن دوسرے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد فلاں معین شخص یا فلاں معین
گروہ یا فلاں معین چیز ہے، اس صورت کے بارے میں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ آیت کا مضمون یا حکم صرف اسی شخص یا گروہ یا چیز کی حد تک مخصوص رہے گا جو قرآن کریم کی مراد ہے، اور کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا، ہاں وہ اوصاف اس میں بھی پائے جاتے ہوں، جیسے سورۃ اللیل کے اندر ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیت بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو پھر آگے جی ایک اور بھی انہوں نے مثال دی ہے۔ پھر آگے ہم جاتے ہیں تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم میں وہ آیتیں آتی ہیں جو نازل تو کسی خاص واقعے میں ہوئی تھی لیکن الفاظ عام ہیں، واقعہ تو خاص تھا لیکن الفاظ کے اندر عمومیت رکھی گئی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں۔ پہلے نمبر پر یہ بات ہے کہ واقعہ خاص ہے، دوسرے نمبر پر جو بات نقل کی الفاظ عام ہے، اور تیسرے نمبر پر آیت کے صریح الفاظ یا اور کسی خارجی دلیل سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ آیت کا حکم اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس نوعیت کے ہر واقعے کا یہی حکم ہے۔ اس قسم کے بارے میں تمام اہل علم متفق ہیں کہ اس صورت میں آیت کا حکم اس کے الفاظ کے تابع ہو کر عام رہے گا، صرف سبب نزول کے واقعے کے ساتھ خاص نہیں رہے گا، جس طرح سورۃ مجادلہ کی آیات کریمہ جو حضرت خولہ اور حضرت اوس بن ثابت کے حوالے سے نازل ہوئی تھی زہار کے متعلق، حکم اس کے اندر عمومی آ گیا۔ اب تیسری اور چوتھی قسم کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، اس پر غور کیجئے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ آیت کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی، تیسری قسم بھی یہی تھی، لیکن الفاظ کے عام استعمال کیے گئے، تیسری صورت کے اندر بھی یہاں تک یہی تھا، اور آیت یا کسی خارجی دلیل سے یہ صراحت معلوم نہیں ہوتی کہ آیت کا حکم یا مضمون صرف اسی واقعے کے ساتھ مخصوص ہے یا اس نوعیت کے ہر واقعے کے ساتھ عام ہے۔ اس صورت کے اندر اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف رہا۔ بعض حضرات کا کہنا یہ تھا کہ اس صورت میں آیت کو صرف سبب نزول کے واقعے کے ساتھ مخصوص رکھا جائے گا، لیکن جمہور علماء اور فقہاء کی رائے اس کے برخلاف یہی ہے کہ مذکورہ شکل میں سبب نزول کے خاص واقعے کی بجائے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، اور یہ آیت کے الفاظ جس جس صورت کو شامل ہوں گے ان کا حکم بھی اس پر نافذ کیا جائے گا۔ اس قاعدے کے لیے علماء اصول فقہ و تفسیر میں یہ جملہ مشہور ہے العبرۃ لعموم اللفظ، یہ جملہ، لیکن در حقیقت یہ اختلاف نظریاتی نوعیت کا ہے۔ یہ چند چار اقسام تھی جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اب سبب نزول اور اختلاف روایات۔ سبب نزول کے اندر جو روایات کا اختلاف پایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کی یہ عادت ہے، وہ کسی آیت کی تفسیر میں یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ نزلت الآیت فی قضا، یہ آیت فلاں مسئلہ یا معاملہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ آیت کا سبب نزول بیان فرما رہے ہیں، کہ حالانکہ وہ ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ پھر دوسری کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بعد ہی دوسری وجہ کی جانب جاتے ہیں کہ دوسری وجہ سبب نزول متعین کرنے کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ایک روایت صحیح سند کے ساتھ آئی ہو اور دوسری ضعیف یا مجروح سند کے ساتھ، تو صحیح روایت کو اختیار کر لیا جائے گا اور ضعیف کو ترک کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح تیسری، بعض مرتبہ شان نزول کی دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک روایت کے حق میں کوئی وجہ ترجیح پائی جاتی ہے، تو اس وجہ ترجیح کو دیکھ کر اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے، تو اس لیے اس لحاظ سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی، بعض مرتبہ ایک آیت کے اسباب نزول ایک سے زائد ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے کئی واقعات یکے بعد دیگرے پیش آتے ہیں، ان سب کے بعد آیت نازل ہوتی ہے۔ اب کوئی راوی اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہے اور دوسرا کوئی اور واقعہ ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، بعض اوقات اس کے برعکس ایسے ہوتا ہے کہ واقعہ ایک ہوتا ہے مگر اس کے سبب سے کئی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اب ایک راوی اس واقعے کو نقل کر کے کہتے ہیں اس پر فلاں آیت نازل ہوئی، دوسرا اسی واقعے کو نقل کر کے دوسری آیت کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیں۔ پھر آگے تکرار نزول اور اس کی حقیقت۔ چھٹی صورت تکرار نزول کی یہ ہے کہ یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی اور ہر مرتبہ اس کا نزول کسی نئے واقعے کے پس منظر میں ہوا۔ اب کسی راوی نے ایک نزول کا واقعہ ذکر کر لیا تو کسی نے
دوسرے نزول کا واقعہ ذکر کر لیا۔ اس وجہ سے یہ چیزیں اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں، اور اسباب نزول کے سلسلے میں روایات کے اندر جو تعارض یا اختلاف ہوتا ہے وہ مذکورہ بالا 6 اصولوں کے تحت عموماً بآسانی دور ہو جاتا ہے، اور ان اصولوں کو انسان ذہن کے اندر رکھے تو انشاءاللہ اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ اسباب نزول کے حوالے سے تفصیلی بات تھی، تو امید ہے کہ آپ حضرات اچھے انداز میں سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔